بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول ہب میں خوش آمدید۔ میں 5 سال بعد قطر سے واپس آیا تو اپنی بیٹی کو لے کر جو ہی گھر سے نکلتا ایک فقیر دوڑتا ہوا میری بیٹی کے پاس آتا اور کہتا یہ مجھے دے دو، یہ میری بیٹی ہے۔ میں اسے دیوانہ سمجھ کر بھگا دیتا۔ ایک دن وہ فقیر ثبوت کے طور پر اپنے ساتھ ایک تصویر لے آیا۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ اس کے پاس جو تصویر تھی اس میں فقیر، میری بیوی اور بیٹی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے اب اپنی بیوی پر شک ہوا، اس لیے جب اس سے راز پوچھا تو اس نے ایک ایسی بات بتا دی کہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ تو میں اپنی 4 سالہ بیٹی کو اٹھا کر جیسے ہی گھر سے نکلا ایک فقیر دوڑتا ہوا میری جانب لپکا اور بولا خدا کے لیے مجھے میری بیٹی دے دو۔ میں تو اس فقیر کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میری بیٹی سہم کر میرے ساتھ چپک گئی تھی۔ مجھے اس فقیر پر بے انتہا غصہ آیا اور میں بولا پہلے تو تم لوگ صرف بھیک ہی مانگا کرتے تھے، اب لوگوں کے بچے بھی مانگنے لگے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے نہیں تو پولیس کو بلوا لوں گا۔ وہ فقیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور بولا تم لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری لخت جگر ہے، مجھے میری بچی دے دو۔ میری بیٹی سکینہ اب ڈر کی وجہ سے رونے لگی تھی۔ اس سے پہلے میں فقیر کو گریبان سے پکڑتا وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے سکینہ کو پیار کیا اور پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں پہلی بار اسے اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، اس سے قبل تو وہ اپنی امی کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ میں چند دن پہلے ہی قطر سے واپس آیا تھا۔ میں سکینہ کو اسکول چھوڑ آیا تھا۔ گھر آ کر میں نے فقیر والی بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تھا تو ہما گھبرا گئی تھی، کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بولا میں تو خود اس فقیر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہما کہنے لگی اب تو مجھے سکینہ کے لیے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میری بیٹی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں بولا تم بے فکر رہو، اب سکینہ کا باپ واپس آ گیا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ اور بات تھی کہ جب سے میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی میں اس سے پہلی بار ملا تھا۔ خیر چھٹی کے وقت میں سکینہ کو لینے کے لیے جانے لگا تو ہما کہنے لگی آپ مت جائیں، میں اپنی بیٹی کو خود لے کر آؤں گی۔ میں بولا ہما تم عورت ذات ہو، اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پاؤ گی، میں اسے لے آتا ہوں۔ میں سکینہ کو لینے گیا تو واپسی پر مجھے اس کے اسکول کے باہر پھر سے وہی فقیر کھڑا نظر آیا تھا۔ اب تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ فقیر باز نہ آیا تو مجھے اس کا پکا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگلی صبح جب میں پھر سے سکینہ کو اسکول چھوڑنے گیا تو فقیر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور آج تو اس نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھ پر اس قدر ظلم مت کرو، یہ میری بیٹی ہے، اس بیٹی پر صرف میرا حق ہے، پھر آپ نے میری اولاد کو مجھ سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں غصے سے بولا اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو پھر تمہارے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا نا، مجھے ثبوت دکھا دو، نہیں تو تم مجھے کل سے یہاں پر نظر نہ آؤ۔ اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ اس دھمکی کے بعد فقیر یہاں کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ ویسے یہ صورتحال بہت خوفناک سی تھی۔ ایک انجان شخص ہر روز میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہتا تھا، وہ سکینہ کو اغوا بھی کر سکتا تھا۔ میں گھر لوٹا تو میری بیوی کہنے لگی اعجاز آج تو فقیر نظر نہیں آیا۔ میں ہنس کر بولا تم فکر نہ کرو، میں نے اس کا پکا انتظام کر لیا ہے، وہ اب ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ ہما کہنے لگی آپ نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ میں بولا بس کچھ خاص نہیں، تم اس معاملے سے دور ہی رہو۔ ہم نے یہ بات ابو اور امی سے چھپا لی تھی کیونکہ ان کی تو جان تھی سکینہ میں، اگر ایسی کوئی بات ان تک پہنچ جاتی تو وہ سکینہ کو گھر سے ہی نہ نکلنے دیتے۔ خیر اگلے دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں سکینہ کو اسکول کے لیے لے کر جانے لگا تو فقیر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا آپ نے ثبوت کی بات کی تھی نا، میں ثبوت لے آیا ہوں، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ اتنا کہہ کر اس فقیر نے میرے سامنے ایک تصویر بڑھا دی تھی۔ اسے دیکھ کر تو ایسے لگنے لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش رک گئی ہو، کیونکہ وہ فقیر سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے پاس جو تصویر پکڑی تھی اس میں میری بیٹی سکینہ تھی جسے اس فقیر نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، اس تصویر میں ہما بھی تھی جس نے فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا اور کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ میں سکینہ کو اسکول چھوڑ آیا تھا اور خود گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ کیا میری بیوی ہما مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟
اس نے میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ میرے سامنے آج سے 5 برس پہلے ہونے والے واقعات گردش کرنے لگے تھے۔ میری امی نے میرے لیے بہت ہی حسین لڑکی چنی تھی۔ ہما کے حسن کے چرچے پورے خاندان میں پھیل گئے تھے۔ میں پچھلے 2 برس سے قطر میں کام کر رہا تھا اور اب امی چاہتی تھیں میں جلد از جلد وطن واپس لوٹ آؤں اور شادی کر لوں۔ میں نے اپنی کمپنی میں چھٹی کی درخواست دی تو مجھے 3 ماہ کی چھٹی مل گئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں وطن واپس آیا تو امی نے میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ میں نے ہما کو جب پہلی بار دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ میرے دل کو بھا گئی تھی، اس لیے میں نے اسے منہ دکھائی میں ایک گاڑی گفٹ کر دی تھی۔ یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی تھی کہ اسے گاڑی ڈرائیو کرنا ہی نہیں آتی تھی۔ ہما بہت ہی اچھی اور نیک خصلت لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ میرا وقت بہت ہی اچھا گزرتا تھا۔ میں جب بھی اسے کہتا کہ تم بہت حسین ہو تو وہ ایک ادا سے کہتی کہ یہ شرافت کا حسن ہے۔ آپ سے پہلے نہ تو مجھے کسی مرد نے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی مجھ سے بات کی ہے۔ میں ہما کی باتیں سن کر خود کو بہت ہی خوش نصیب محسوس کرتا تھا اور مجھے اپنے ان رابطوں پر بھی شرمندگی ہوتی تھی جو میں نے قطر میں وقت گزاری کے لیے کئی لڑکیوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ خیر، میں نے جب دیکھا کہ ہما میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے تو میں نے بھی سب لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ ہم دونوں کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ واپس جانے سے پہلے ہی مجھے اولاد کی خوشخبری مل جائے، اس کے لیے وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعا کرنے لگی تھیں۔ وقت پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ میری چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ ہما تو اب ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں اس کو اکثر سمجھاتا کہ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں بہت جلد ملیں گے، مگر وہ کہتی کہ میں تو آپ کے بغیر ایک پل بھی گزار نہیں سکتی، اتنا عرصہ کیسے گزاروں گی۔ ہما کی باتیں سن کر میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں واپس نہ ہی جاؤں، اس لیے میں نے ابو سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں واپس قطر جانا نہیں چاہتا۔ ابو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ ادھر رہ کر کیا کرو گے؟ میں بولا کوئی بھی چھوٹی موٹی ملازمت کر لوں گا، مگر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ ابو کہنے لگے سوچ لو اعجاز، آگے پھر تمہاری اولاد بھی ہوگی تو ملازمت میں گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ ایک بار قطر جا کر خوب سرمایہ اکٹھا کر لو اور پھر یہاں آ کر اپنا بزنس شروع کر لینا۔ ابو کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے واپسی کے لیے سامان باندھ لیا تھا اور یوں میں روتی بلکتی ہما کو چھوڑ کر قطر واپس آ گیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ تب امی نے مجھے فون کر کے خوشخبری سنائی اور کہنے لگیں کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے، تمہاری بیوی امید سے ہے۔ میں خوشی سے اچھل پڑا تھا، مگر دل میں خیال آیا کہ ایسے وقت میں مجھے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں امی سے بھی اکثر کہتا تھا کہ آپ ہما کا بہت خیال رکھا کریں۔ امی میری بات سن کر ہنس دیا کرتی تھیں اور کہتی جب سے ہما امید سے ہوئی ہے اس کا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا رہتا ہے، اس لیے وہ اکثر ہی بنا بتائے گھر سے چلی جاتی ہے۔ یوں تو میں تمہاری بیوی کا بہت خیال رکھتی ہوں، اس کو گھر کا کام بھی نہیں کرنے دیتی، مگر تم اس کو سمجھاؤ کہ یوں گھر سے تنہا مت نکلا کرو۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے ہما کو فون کر کے ڈانٹ دیا تھا اور بولا کہ آج کے بعد تم گھر سے اکیلی نہیں نکلو گی، جہاں بھی جاؤ گی امی کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ میری بات سن کر ہما رونے لگی اور بولی اتنا بڑا جھوٹ، میں تو گھر سے جاتی ہی نہیں ہوں۔ آپ کی امی نے جھوٹ بولا ہے، وہ ہم دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہیں۔ اب میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا کہ آخر کس کی بات مانوں۔ 9 ماہ بعد مجھے ہما نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ میں بھی بے انتہا خوش تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھا تھا۔ اب ہر روز مجھے سکینہ کی ڈھیروں ویڈیوز اور تصاویر موصول ہونے لگی تھیں۔ میرا دل اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مچلتا رہتا تھا، مگر میں مجبور تھا، میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو کمپنی سے چھٹی نہیں مل رہی تھی، پھر میں ایک ہی بار پیسہ کما کر ہمیشہ کے لیے پاکستان لوٹ جانا چاہتا تھا۔ یوں ہی 5 برس گزر گئے تھے اور جب میں واپس آیا تو یہ فقیر مجھے مل گیا تھا۔ سکینہ کی چھٹی کا وقت ہوا تو میں اسے واپس لے آیا، تب بھی مجھے وہ فقیر نظر آیا تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بولا مجھے وہ تصویر دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گا۔ اس فقیر نے کچھ سوچتے ہوئے وہ تصویر میری جانب بڑھا دی تھی۔ میں گھر گیا تو میری والدہ پریشان سی تھیں۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئیں اور میرے گلے لگ کر رونے لگی تھیں۔ وہ بولی اعجاز تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہارا موبائل بھی بن جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں بولا امی کچھ نہیں ہوا، آپ سکینہ کو سنبھالیں، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تب میری نظر ہما پر پڑی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔
مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی شکر ہے آپ آ گئے، میری تو جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں بولا ہما مجھے آج تم سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے ہما کے سامنے فقیر کی دی ہوئی تصویر بڑھا دی تھی۔ ہما کے چہرے کی رنگت ایک دم سرد ہو گئی تھی اور وہ لرزنے لگی تھی۔ میں دھاڑا تھا اور بولا میرے پیچھے تم یہ سب کرتی رہی ہو؟ ہما نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی اعجاز میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہوں، مگر آپ طلاق کی بات مت کریں، وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے، سکینہ اس کی بیٹی ہے، وہ آدمی شروع سے ہی فقیر نہیں تھا، وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اعجاز آپ کو علم نہیں ہے مگر میں اور عظمیٰ جڑواں بہنیں تھیں، ہم دونوں کی شکل اس قدر آپس میں ملتی تھی کہ فرق کرنا بھی مشکل تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا رشتہ عظمیٰ کے لیے مانگا تھا، میرے لیے نہیں۔ ہم نے شادی کی تیاریاں مکمل کر لیں مگر شادی کے دن عظمیٰ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرے ابو کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے تھے، انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے کہ میری عزت بچا لو۔ میں نے ان کے آگے سر جھکا دیا اور یوں عظمیٰ کی جگہ میری شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد آپ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے تھے، اس لیے میں اس شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ آپ کے سنگ زندگی اچھی گزرنے لگی تھی، مگر آپ کے جانے کے بعد بھی میں حاملہ نہیں ہوئی تھی، تو میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے بانجھ سمجھ کر طلاق ہی نہ دے دیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ مہینے گزر جانے کے بعد یہ مشہور کر دوں گی کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے، مگر ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں بازار گئی تو ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ میری بہن عظمیٰ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، اسے جب پتہ چلا کہ عظمیٰ امید سے ہے تو وہ اسے طلاق دے کر چلا گیا، اب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کر رہی ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے عظمیٰ سے اس کا نمبر لے لیا اور اس کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنے لگی تھی۔ میں اس کی مالی طور پر مدد کر دیا کرتی تھی۔ عظمیٰ کی ڈیلیوری کا وقت ہوا تو میں اس کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی۔ اس نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا تھا، ایک اس نے میری گود میں ڈال دی تھی۔ تب میں نے ہسپتال میں ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یوں میں نے گھر میں مشہور کر دیا کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ عظمیٰ کی بیٹیاں 2 برس کی تھیں جب وہ انتقال کر گئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے یہ بتایا تھا کہ عظمیٰ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا مگر اب وہ مر گئی ہے۔ تب اس کے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی اور عظمیٰ کی تصویر کو فوٹو شاپ سے مکمل فیملی پکچر میں تبدیل کروا لیا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہوئی کہ اس کے پاس جو بیٹی تھی وہ جب 4 برس کی ہوئی تو ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی تھی۔ اس بات نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ جب اس نے سکینہ کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا کہ یہ میری بیٹی ہے، کیونکہ دونوں لڑکیوں کی شکلیں آپس میں بہت ملتی تھیں۔ وہ اسی صدمے سے نیم دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں ہما کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ سکینہ کا سگا باپ ذہنی مریض تھا، اس لیے میں اپنی پیاری بیٹی کو اس کے سپرد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اس فقیر کو دماغی ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ہما کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا مجبوری میں کیا تھا۔ اب ہما میری اولاد کو جنم دینے والی ہے اور میں اچھے وقتوں کے انتظار میں ہوں۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔